سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. بیسک وجہ یہ ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو کاتب وحی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو رکھا جائے. کاتب وحی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا کوئی نئی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جب بھی کوئی نئی صورت ہو تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے. یہ دو صورتوں میں فصل کے لیے، جدائی کے لیے. اب کاتب وحی کے بعد کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس وقت کنفیوز تھے وہ کہ ہم سورہ توبہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا نئی صورت ہے. تو انہوں نے ایسے ہی جمع کر دی مصحف عثمانی میں، پھر ایسے ہی آ گئی. تو بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ توبہ مستقل صورت ہے. لیکن جب نبی کے دور میں ایک دفعہ یہ کام ہو گیا کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو پھر بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پہ بسم اللہ لکھتے ہیں. اس میں حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے کتاب کی کیسے حفاظت کی ہے کہ جو کام قرآن میں نبی کے دور میں نہیں ہوا وہ بعد میں کوئی بھی نہیں کر سکا. تو بسم اللہ جو نہیں لکھی تو بس اب تک نہیں ہے وہ بسم اللہ. تو بنیادی وجہ یہ بنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی. دوسری بات، اچھا اس میں حکمتیں بہت ہیں. بعض نے کہا اس میں جنگ و جدال کا بڑا تذکرہ ہے، تو شاید اللہ نے یہ بسم اللہ اس لیے نہ لکھوائی ہو، یہ چیز بہانہ بن گئی ہو کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا اظہار ہے نا، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہاں میری صفت جلال غالب ہے اس صورت میں. ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت ہو، واللہ عالم. بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم سورہ توبہ شروع کریں بالکل ابتدا سے، آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے، کیونکہ یہ بسم اللہ سورہ توبہ کی بسم اللہ نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ قرآن کی جو تلاوت آپ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. تو یہ تلاوت کی ابتدا والی بسم اللہ کہلائے گی.